الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذکر ایک نبی کا ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں، اور ہمارے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہے نا، انبیاء میں ان کا بڑا نرالا، بڑا انوکھا مقام ہے، اور بڑی جس کو کہیں کہ ہسٹوریکل پرسنالٹی ہیں، اور خاص طور پہ دلچسپی بھی ان کے واقعات میں بڑی لوگ لیتے ہیں۔ بچپن سے ان کی باتیں سنی، ان کی سلطنت کے بارے میں سنا، اللہ پاک نے ایسے کمالات سے نوازا کہ بعض اوقات جب ان کے بارے میں سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ہماری مراد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کیونکہ ان کو جو حکومت دی گئی، بڑے بڑے لوگ حکومت کرنے والے دنیا میں آئے، مگر جس طرح کی حکومت اور جن چیزوں پر ان کی حکومت تھی، اور جس طرح وہ یوں سمجھیے کہ جانوروں کے ساتھ اور پھر ہوا کے اوپر جو ان کا تصرف تھا، اور امیزنگ، یعنی ایسی بادشاہت کہ آج بھی سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان کا ذکر خیر ہوگا۔ میں نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ایک بڑا پیارا کلام ہے جو ختم الرسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، انشاءاللہ ان نعت شریف سنیں گے، اور پھر اپنے ٹاپک کو، اپنے اس موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، کون میں تم سا کوئی نہیں۔ فتح باب نبوت بے بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم رسل مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، کون
مجسم نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل، ختم رسل۔ سب نے اپنے پائے ہیں پر حسن میں تمہیں سانس نہیں، سب نے پائے ہیں، سب نے پائے ہیں پر حسن میں تمہیں سانس حسن میں تمہیں سانس نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل، ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے، شان تمہاری ہے، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا، معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل، ختم رسل۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عصیاں کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عصیاں کا مداوا کون کرے، عصیاں کا مداوا کون کرے، رحمت عالم تیرے سوا ہے، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل، ختم رسل۔ خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے
کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا آج بات ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوہ گر رہے، اور کمال کی بات یہ تھی کہ کسی ملک میں اگر کسی کو بادشاہی مل جائے تو ظاہر ہے لوگ اس کی رعایا ہوتے ہیں، اور جو کنٹرول ہوتا ہے وہ لوگوں پر ہوتا ہے، مگر آپ کی بادشاہی تھی، اس کا عالم کیا تھا کہ جنات، انسان، شیاطین، پرندوں وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی، اور سب کی زبانوں کا آپ کو علم بھی عطا کیا گیا، اور آپ کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور ہوا۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری انوینشنز، بہت ساری ایجادات جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اجمالی ذکر خیر ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، تفصیل کے ساتھ 4 صورتوں میں ہے، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد۔ اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہم ماشاءاللہ اس کتاب سے بڑا استفادہ کرتے ہیں، سیرت الانبیاء۔ یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور کمال ہے نا، انسائکلوپیڈیا ہے انبیاء کرام کی سیرت پر۔ تو اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو سمجھ لیں تمام ان صورتوں کا اور حدیثوں کا نچوڑ بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ کا تعارف، آپ کا جو یوں سمجھیے کہ نام کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی سلیمان، اور نسب نامہ یہ ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نجشون بن عمینہ داب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطا قرار دیا، اور آپ علیہ السلام علم، نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ پچھلے پروگرام میں جنہوں نے سنا ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی کیسے ملی تھی، وہ بھی یونیک واقعہ تھا کہ کس طرح آپ نے سلطنت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی، اور پھر حضرت سلیمان جب آپ کو عطا کیے تو قرآن میں فرمایا اللہ کریم نے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ ایک بات یاد رہے ناظرین کہ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کا کنٹرول۔ دیکھیں نا، کچھ ملک کے لوگ ہوتے ہیں، ملک پر سلطنت ہوتی ہے، کچھ چند ملکوں پر سلطنت ہو جاتی ہے، مگر پوری دنیا پر سلطنت 4 لوگوں کو ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے، غیر مسلم تھے۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین، اور جو غیر مسلم تھے ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ وہ روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں۔ یہ 4 تو ہو گئے جس کے ہم وٹنس نہیں بن سکے، 5ویں میں بھی شاید ہم پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں، مگر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پر گویا آپ کی سلطنت ہوگی، سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے نا تو جنات پر حکومت، ہوا پر حکومت، اور پھر آپ کا تخت بلقیس کا واقعہ، نارملی 2-4 باتیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہیں، لیکن آپ تھے کیسے، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، آپ کی صفات کیا تھی، اتنی بڑی بادشاہت کے بعد بھی آپ کے اندر کتنی عاجزی اور انکساری تھی۔ آج ہم اسٹارٹ وہاں سے لیں گے، وہ باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ جو بڑی شورۂ آفاق واقعات ہیں، مگر ہم اسٹارٹ آپ کی سیرت سے لیں گے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم انبیاء کرام کا ذکر خیر سن کر اپنے اندر کچھ امپلیمنٹیشن کریں، اپنی ذات میں تبدیلی لائیں، کچھ سیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیات جو تھیں، اللہ کے اتنے مقرب جو لوگ تھے، ان کے انداز کیا تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، تو ان کی عادتوں کو اپنائیں گے تو شاید ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے گی۔ تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت وصف جس سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، کہ آپ مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت فرماتے اور انہیں اچھا کھانا کھلا کر ان کی دل جوئی فرماتے۔ چنانچہ حضرت ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے جبکہ خود جو کھاتے تھے۔ یہ اور کمال کی بات ہے کہ مریضوں کو اچھا کھلانا ہے،
اور خود سادہ کھانا ہے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ ہم خود اچھا کھاتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے پھر ہمیں کوئی غریب یاد آتا ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے اور اس پر امیر اہل سنت سے کئی بار ہم نے مدنی چل پر سنا بھی ہے کہ بے شک تھوڑا کھلائیں لیکن اچھا کھلائیں اور ان کے دل سے دعا لیں. اور مزہ اس میں ہے کہ کم از کم چلے ہم شاید اس لیول پہ نہ پہنچ سکے کہ ہم سادہ کھائیں اور غریبوں کو اچھا کھلائیں، مگر ایٹ لیسٹ جو خود کھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو اگر وہی ان کو بھی کھلائیں تو انشاءاللہ ان کے دل سے مزید دعا ملے گی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، ان کی دل جوئی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے مسکین یعنی عاجزی والا بندہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی انہی کے درمیان جو ہے وہ کاؤنٹ کیا کرتے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں گے راشد بھائی، یہ جو وصف ہے عاجزی والا، انکساری والا، کھانا کھلانے والا، محتاجوں کی خدمت کرنے والا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اور ایک آپ کی شاہانہ ٹھاٹھ تھی اور رب تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا اور اس جانشینی میں آپ کو جو کمالات عطا کیے گئے جس میں نبوت بھی تھی اور بادشاہت بھی تھی. اتنے بڑے بادشاہ جس کو آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی اور صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. یہاں میں پیارے آقا علیہ السلام کی ایک عظمت و شان کو بیان کر کے پھر اس موضوع کی طرف آؤں گا. مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو تھی اور آپ کا تسلط اور تصرف جو تھا، اختیارات، وہ انسانوں پر تھے، جنات پر تھے، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر تھے. ہوا آپ کے تحت تصرف تھی، لیکن آپ کی یہ سلطنت تمام مخلوقات میں ہے. ان مخلوقات میں آپ کی نبوت تمام مخلوقات میں نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی انبیاء کرام میں بھی، اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ ساری سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں اور آپ ساری مخلوقات کے نبی بھی ہیں. تو کسی مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا جانا اس کی ایک اپنی شان ہے. سارے بالاؤں سے رہی بالائی یہ دوست ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ اور اتنی بڑی سلطنت اور اتنے آپ کے خزانے، لیکن اس کے باوجود عاجزی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک اعلیٰ صفت ہوتی ہے، اور دین اسلام نے اور پچھلے انبیاء کرام ان کی جو شریعتیں تھیں اس میں اس بات کو فوکس کیا جاتا تھا. میں بخاری شریف کی صرف ایک روایت اور اس کے تحت ایک تشریح بیان کروں گا جس سے کئی کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. بعض اوقات ذہن یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اس طرح کے جو بظاہر بھی عبادت کے طور پر نظر آنے والے اعمال ہیں، صرف یہی کار خیر ہیں، یہی ثواب کا باعث ہوتے ہیں. یقیناً یہ ثواب کا باعث ہوتے ہیں، لیکن دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ رسول کی رضا کے مطابق، اللہ رسول کی رضا چاہنے کے لیے اور اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، بظاہر وہ دنیاوی کام نظر آ رہا ہو لیکن وہ بھی اس کے لیے آخرت کا عمل بنتا ہے اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. کھانا کھلانے کی جس طرح کہ آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ مسکینوں کو اور بیماروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کھانا کھلایا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اور کتاب الایمان میں بالکل ابتدا میں حدیث پاک یہ بخاری شریف کے اگر سیکوینس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 12ویں حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ اسلام کی بہترین صفت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور جسے جانتے ہو یا جسے نہیں جانتے سب کو سلام کرو. تو سلام کرنا اور کھانا کھلانا یہ اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے ہے. اب یہاں پیارے آقا علیہ السلام کے کلمات اگرچہ مختصر ہیں، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام جوامع الکلم ہیں اور کئی سارے مفاہیم کو پیارے آقا علیہ السلام چند کلموں میں سمو دیتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. کس کو کھلاؤ اور کیا کھلاؤ اس کو آپ علیہ السلام نے بظاہر بیان نہ فرمایا. اور عربی زبان اتنی فصیح ہے کہ اس عربی زبان میں کسی کلمے کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، اور اگر کسی کلمے کو ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کی بھی ایک لاجک موجود ہوتی ہے. یہاں پر علماء نے علمی اعتبار سے سوال کیا ہے کہ تطعم، اب یہ میں اس لیے نقطہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ اگلی بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ یہ تطعم الطعام، اطعم یطعم اطعام باب افعال ہے، اور علم صرف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باب افعال دو مفعول کو چاہتا ہے. اس کے دو آبجیکٹ ہوتے ہیں. کھانا کھلانا، یہاں دو سوال ہوتے ہیں، کیا کھلانا اور کسے کھلانا. یعنی ایک ہے کھلانے والا، ایک ہے جس چیز کو کھلایا جائے،
اور ایک جو کھلایا جائے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ. یہ تو فرما دیا کہ کھانا کھلاؤ، کس کو کھلاؤ اس کو مینشن نہیں فرمایا. تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس کی بڑی پیاری تشریح فرمائی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جو یہاں مفعول کو دوسرے آبجیکٹ کو ذکر نہیں کیا، اس لیے تاکہ یہ فرمان رسالت جو ہے عام ہو جائے. صرف انسان نہیں بلکہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے جانور کو بھی کھلاتا ہے تو اس کو ثواب ملے. اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے طعام کا ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلاؤ. اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ وہ کھانا تم پر کھلانا فرض تھا، واجب تھا، نفل کے طور پر تھا یا فرض کے طور پر تھا. امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے مخلوق کا ذکر محذوف فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ کس کو کھلاؤ، لیدل علی التعمیم، تاکہ یہ فرمان عموم پر دلالت کرے، اشارۃ الی ان اطعام الطعام غیر مختص بواحد، کہ کھانا کھلانا کسی ایک قوم یا ایک طبقے کے ساتھ خاص نہ ہو. سواء کان المطعم مسلما او کافرا او حیوانا، کہ جس کو کھلایا جا رہا ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا جانور ہو، سب کو کھلانا ہی کار ثواب بنے گا. ونفس الاطعام ایضا سواء کان فرضا او سنتا او مستحبا، اور کھانا کھلانا بھی عام ہے، خواہ کھانا کھلانا فرض ہو، سنت ہو یا مستحب ہو. جس حال میں بھی کھانا کھلائے، جس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ اپنا جاننے والا ہے یا انجان ہے، غریب ہے یا امیر ہے آقا کا امتی، اس کو ہم کھانا کھلائیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب پائیں گے. اسد بھائی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ کھانا ہوتا ہے. جب سوشیالوجی پر ڈسکس کی جاتی ہے، دنیا کی تاریخ پر، انسانوں کی تاریخ پر، تو جنگل کے زمانے میں آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب انسان تھا اور یہ ماڈرن ایج نہیں تھی، تو اس وقت جب کمیونٹی کا تصور پیش کیا جاتا ہے تو سب سے جو بیسک بات ہے وہ کی ہی یہ جاتی ہے کہ اس وقت انسان کی صرف ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے غذا کو حاصل کیا جائے. انسان کا کوئی اور سوشل نیٹ ورک نہیں تھا، کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. تو یہ انسان کی وہ بنیادی ضرورت ہے کہ جو ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو سب سے ایک بنیادی بات ہے. اور ابھی روایتیں ہم نے سنی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بڑی زبردست روایتیں وہاں پر بیان کی جاتی ہیں، مختلف الفاظ ہیں. اس میں 3 باتوں کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ بطور خاص ملتا ہے. 3 نصیحتیں آپ نے وہاں پر صحابہ کو فرمائیں، اور ان میں سب سے پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ کھانا کھلاؤ. یعنی اگین ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یعنی یہ وہ ایک عظیم ریاست ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بننا ہے، اور اس کی جو ابتدا ہونے جا رہی ہے تو اس کے اندر کیا ترغیب دی جا رہی ہے کہ کھانا کھلاؤ. یعنی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا ایک زبردست نیک کام ہے. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ سلام کو عام کرو، سلامتی کی دعا ایک دوسرے کو دینا. مسلمانوں کے اندر ایک پیار، محبت اور اللہ کی رحمت کی یہ دعا، یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ اسلامی معاشرے کی ابتدا کے اندر یہ بات بیان کی گئی. اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو. یعنی کہ اب جو معاشرہ ترتیب دیا جائے گا تو اس کے اندر پیار ہے، محبت ہے، ساتھ ہی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے. تو اس پر علماء نے کافی کلام فرمایا کہ وہ موقع کیسا موقع تھا. یعنی وہاں پر اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن بطور خاص اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 باتیں ارشاد فرمائی، تو اس سے یوں کہیے کہ ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیاد سمجھ میں آتی ہے، امپورٹنس بھی سمجھ آتی ہے. یہاں جیسے آپ نے بتایا، ہمارے راشد بھائی نے بھی حدیث سنائی، مجھے وہ بات یاد آ گئی، وہ آپ والی بات ہے کہ کھانا کھلانا جو ہے لوگ اس کو بعض اوقات نارمل لیتے ہیں. حج مقبول کی نشانی پوچھا گیا کہ حج مقبول کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو. یعنی حج طواف کا نام ہے، صحیح کا نام ہے، لیکن حج میں بھی کھانا کھلاؤ. یہ پتہ چلتا ہے ناظرین کہ یہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں. اور واقعی میں نے تو بڑا اس پر ایک طرح سے ریسرچ کہہ لیں، میں نے بڑا اس پہ غور کیا ہے کہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں نا، میں نے ان کے رزق میں بھی بڑی برکت دیکھی ہے، اور اللہ پاک ان کو خوب نوازتا ہے. تو یہ کام کرتے رہا کرو. ابھی بھائی خانقاہی نظام اسلامک ہسٹری میں جو ہم پچھلے پاسٹ کی بات کریں تو جو بہت بڑی تربیت گاہ مسلمانوں کی رہی اور آج بھی ہے، تھوڑی بہت اس کے فارم کے اندر چینجنگ ہے، لیکن ایک خانقاہی نظام ہے کہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، لنگر خانہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ ٹھہرا کرتے تھے. تو آپ غور کریں جتنے مزارات ہیں آج بھی وہاں پر لنگر ہے. اور جب یہ ظاہری حیات کے ساتھ بزرگ موجود تھے تو آج بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کھانے کے ٹائم پہ جائیں یا بغیر کھانے کے ٹائم پہ جائیں تو آپ کو وہاں پر یہ ضرور سرو کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اسلامک کلچر بھی ہے،
ایک ٹریڈیشن ہے, ہماری لیگیسی ہے یہ موضوع آگے ایک ہی موضوع پہ ہم رک جائیں گے, لیکن اب بات ایسی اچھی ہو گئی ہے, میں آپ میں سے شاید وٹنس آپ نہیں ہے, میں چونکہ آئی وٹنس ہوں کہ جب دعوت اسلامی بنی نا جی, تو فرام دا ڈے ون امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے تھے کہ آپ کے پاس جو آتا تھا نا پہلے آپ کھانے کا ہی پوچھتے تھے, آپ کے گھر سے کھانا آ رہا ہوتا تھا کوئی, حالانکہ دال روٹی ہوتی تھی لیکن کھانا کھلانے کا بڑا اہتمام تھا. اجتماع ختم ہوا تو کھانا کھلانا ہے, محفل ختم ہوئی تو کھانا, کھانے کے ذریعے بھی دین پھیلا, اور کھانا کیونکہ ایک رزق ایک انسان کی ضرورت ہے, نیڈ ہے, اور پھر ثواب اتنا, تو سبحان اللہ. چلے میں بات وہ کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اپنی روزی کا, اپنی آمدنی کا جتنا بھی پرسنٹیج آپ رکھ سکتے ہیں, جو آپ کی مطلب حیثیت ہے, چاہے 10 روپے رکھیں, کسی کو کھانا کھلائیں, آپ کے دسترخوان پر کچھ لوگ کھائیں, آپ کے پیسوں سے کچھ لوگ کھائیں, آپ دیکھیں گے رزق جو ہے وہ ملٹی پلائی ہونے شروع ہو جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں بھی بڑی نرالی تھی, حکمت انگیز باتیں فرماتے تھے, اور آپ کی حکمت آمیز باتوں میں سے 3 فرامین ہم آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے, 3 بڑی پیاری باتیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی کی سختی اور نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے. اللہ اکبر ہیں. اچھا پھر آگے فرماتے ہیں اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے. سبحان اللہ. چپ رہا کہ اس نے نجات پائی ہے نا حدیث پاک. تو بہت زیادہ بولنا اور پھر ایکسٹرا بولنا فضول بندہ پڑ جاتا ہے, اس میں گناہوں میں پڑ جاتا ہے, تو خاموشی کی عادت بھی ہونی چاہیے. اور تیسری بات تو بڑی کمال کی کہتے ہیں ہمیں وہ عطا کیا گیا جو لوگوں کو دیا گیا, اور وہ بھی جو انہیں نہیں دیا گیا, اور ہمیں وہ علم دیا گیا جو لوگوں کو سکھایا گیا, اور وہ علم بھی جو انہیں نہیں سکھایا گیا. یعنی آپ اپنی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مجھے بہت کچھ ملا. پھر کہتے ہیں میں نے ان تینوں چیزوں سے, میں نے اتنا کچھ پانے کے بعد 3 چیزوں سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں پائی. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ اپنی زندگی کا ایک نچوڑ دے رہے ہیں کہ سب کچھ ملنے کے بعد میں نے کن چیزوں کو پریورٹی پہ افضل پایا. تو نمبر 1 کہتے ہیں غضب و رضا کی دونوں حالتوں میں حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا. ہاں خوشی کے دن ہے یا کبھی غم کے دن بھی آتے ہیں, بندہ کبھی غضب میں بھی آ جاتا ہے, غصہ بھی آتا ہے کسی پر, تو حلم بردباری, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, سکون کے ساتھ چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. فرمایا فقیری اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا. یہ بڑی کمال کی بات ہے اسد بھائی. لوگ پیسے آتے تو اتنا خرچہ بڑھا دیتے ہیں کہ اب جب کمی آتی ہے تو پھر بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. دونوں حالتوں میں میانہ روی رکھنا ہے مشکل, بیلنس والی بات ہے, اور وہی ہے کہ خیر الامور جو ہیں وہ اوسط ہیں. اور یہ تو اتنا زبردست کلام ہے. اور آج ماڈرن ایج کی بات کریں عبدالحبیب بھائی تو اس پر باقاعدہ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اچھا یہ ایک بڑی بحث ہے, آپ بھی بزنس سے تعلق رکھتے ہیں, کہ یار کماتے اتنا ہیں لیکن کہاں جاتا ہے معلوم نہیں ہوتا, ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. تو جو ایکسپینس جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی بات کی جاتی ہے, اور بزنس کے اندر تو پوری یہ ایک لاجک ہے کہ آپ جو ہے اپنے پروفٹ پہ ضرور نظر رکھیں لیکن اس سے زیادہ آپ اپنے ایکسپینس پہ نظر رکھیں. تو دیر شوڈ بی اے بیلنس. اچھا اپنی پرسنل لائف کے اندر, اسی طرح اپنی بزنس لائف کے اندر, ایون کہ لوگ جو ہے وہ اپنی خریداری کے اندر, اپنے خرچ کے اندر بیلنس نہیں رکھتے. اچھا خرچ کرنے پر آئیں گے تو اتنا خرچ کر دیں گے. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. ابھی ہم کھانا کھلانے کی بات کر رہے تھے, یہ بھی رائے خدا میں صدقہ ہے, مال دینا بھی صدقہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیسا بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اتنی ترغیب ہے کہ بچوں کو سخاوت سکھانا ضروری ہے, بچپن ہی سے بچوں کی تربیت ہو, زکوٰۃ صدقہ ہے, نفلی صدقات, کھانا کھلانا, یہ وہ سب کچھ ہے. لیکن بیلنس والی بات کیا ہے کہ اتنا مت دو کہ خود محتاج ہو جاؤ, خود سوال کرنا پڑے. تو یہ کیا ہے, یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ بیلنس رکھنا ہے. اچھا یہی جو اس سے پہلے جو فرمان تھا کہ کلام کرنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا, یعنی کہ دونوں کی فضیلت بیان ہوئی, لیکن وہاں بھی بیلنس ہے کہ دونوں کا ہی اہتمام کرنا ہے. خاموشی کو اس قول کے مطابق ایک افضل بات جو ہے وہ قرار دیا گیا, لیکن کلام کرنے کو بھی تو اسلام چاندی جیسا کلام بھی تو کرے نا پھر. جی چاندی جیسا کلام بھی کرے, اور خاموشی بھی جو ہے وہ سونے جیسی ہو. ایسی نہ ہو کہ جہاں بولنا ہے وہاں بھی خاموش رہے. تو یہ جو بیلنس ان لائف ہے تو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا. اچھا ان کے فرامین میں دونوں چیزوں کو بیان ہے, غضب میں اور آسودگی کے اندر جو نارمل حالت ہے اس کے اندر اپنے حلم اور بردباری کو قائم رکھنا, تو یہ بھی بیلنس والی بات ہے. تو ہم اگر ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل اس وقت ہمارے پرسنل لائف کے اندر یا معاشرتی طور پر, اچھا کسی کے ساتھ ہمیں محبت ہو جائے گی, کوئی اچھا لگنے لگے گا, وہ اتنا اچھا لگنے لگے گا کہ لوگ بولیں گے خیر تو ہے, اچھا نہیں لگے گا. اچھا اور اگر کسی کے ساتھ ذرا سی مسٹیک ہو گئی, اونچ نیچ ہو گئی, تو اب اس کے ساتھ ایسی کنارہ کشی اختیار کریں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پر پہنچ جائیں گے. ڈر لگتا ہے ویسے, ہاں جی, کہ جو ہم ان کو اچھے لگ گئے تو ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے, اور تھوڑے دنوں میں اگر کوئی بات ہماری ان کو سمجھ نہیں آئی تو ہم سے برا بھی کوئی نہیں, ہم سے برا بھی, تو ایسا بھائی ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے. میانہ روی ہونی چاہیے. اچھا تیسرے کال کی طرف چلتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں دیکھیں کتنی کمال کی, ایک ایک جملے پر شاید ہم کئی منٹ اور گھنٹوں گفتگو کر لیں. اب اگلا جملہ دیکھیں, ہم فرماتے ہیں وہ کہا نا 3 باتوں سے زیادہ میں نے افضل نہیں پایا, تو تینوں باتیں کمال کی ہے نا, کہ بھائی غضب اور رضا میں حلم اور بردباری کا
ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. پھر کہتے ہیں کہ فقیری اور مالداری میں بھی بیلنس لائف گزارنی ہے, میانہ روی رکھنی ہے. اور تیسری بات کہتے ہیں کہ پوشیدہ اور اعلانیہ, یعنی سب کے سامنے اور اکیلے میں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. یہ بھی دیکھیں کیسی کمال کی بات ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے یا کسی اچھے ماحول میں تو اللہ تعالیٰ سے خوف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, مگر کیا اکیلے میں بھی یہ حال ہوتا ہے؟ اور آپ کے اپنے خوف خدا کا عالم کیسا تھا؟ اللہ اکبر. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حالانکہ کتنی بڑی بادشاہت ہے, کتنی نعمتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ عطا کیا, یعنی علم, نبوت, حکمت, بادشاہت, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھائی. اللہ. ہمیں بھی کہہ رہے ہیں خوف خدا کرو, خود خوف خدا کیسا, اتنی بڑی بادشاہت, نبوت, اتنا خوف خدا. اللہ ان کے صدقے ہمیں خوف خدا نصیب فرمائے. آپ پھر تسبیح بھی بہت کیا کرتے, آپ اللہ کا ذکر بھی بہت کیا کرتے, اور سبحان اللہ اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے کہ نعم العبد کہا گیا, انہو اواب. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا, وہ اچھا بندہ ہے, بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے, اللہ کی یاد کرنے والے, اللہ کا ذکر کرنے والے. اور پھر آپ پر جو انعامات الہی ہوئے, راشد بھائی قرآن میں بھی اس کا بڑا پیارا ذکر ہے, یعنی امیزنگ انعامات ہے. کوئی ایک بھی چیز کسی کو مل جائے میں کہتا ہوں بہت بڑا انعام ہے, لیکن آپ کو قرآن کے جو انعامات کی لسٹ بیان کی کہ 10 انعامات کا ذکر کیا گیا. کچھ بیان کریں اس میں سے. میں کچھ بیان کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام, جن کا ذکر خیر ہم نے پچھلے سلسلے میں کیا, ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو مسخر فرمایا. یعنی کہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ویسے تو کئی چیزوں کو آپ کے تحت تصرف کیا, لیکن خصوصیت کے ساتھ جو تانبا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت تصرف تھا. اور مفسرین نے لکھا کہ جب آپ ارادہ فرماتے تو تانبا کان سے نکل کر پانی کی طرح بہنے لگتا. اللہ, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کمال. اور ہوائیں, یعنی اگر تیز ہوا چلتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے اور تباہی بھی مچ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. آندھی کی صورت میں کئی قوموں کو عذاب بھی دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ فضل و کرم کہ ہواؤں کو آپ کے قابو میں کر دیا کہ آپ کے ارادے سے ہوا چلتی تھی. یہاں سے یہ عقیدہ بھی بالکل واضح ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں, بالخصوص انبیاء ہیں, تو وہ معاذ اللہ عام لوگوں کی طرح بے بس نہیں ہوتے. رب تبارک و تعالیٰ کے فضل اور عطا سے با اختیار ہوتے ہیں, ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنی اس رحمت کا یوں بیان فرمایا, فسخرنا لہ الریح, تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی, تجری بامرہ, یہی ضمیر کا مرجع سلیمان علیہ السلام, کہ چونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی لہٰذا ہوا چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. حالانکہ قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر اس طرح کے مضامین موجود ہے کہ ہواؤں کا چلنا یہ رب کی قدرت ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر اس کو بیان فرمایا. تو وہاں ذاتی طور پر ہے, لیکن یہاں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کی یہ شان ہے کہ تجری بامرہ, سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی رخاء, نرم نرم, حیث اصابا, یعنی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے وہیں ہوا کا رخ ہوتا. اس کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جس میں عبرت بھی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیارات کا ثبوت بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحب کے ساتھ موجود تھے, تو وہاں حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت وہ حاضر ہوئے. تو وہاں پر مجلس میں ایک شخص تھا, حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام اس شخص کو دیکھے جا رہے تھے, مسلسل دیکھے جا رہے تھے. اب وہ شخص تھوڑا گھبرا گیا. جب حضرت ملک الموت علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے, وہاں سے تشریف لے گئے, تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ شخص کون تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملک الموت تھے. تو اس شخص نے عرض کی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا, اس طرح مجھے دیکھ رہے تھے کہ گویا میری روح قبض کریں گے. تو اب اس شخص کا چونکہ دل گھبرا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے یا میری خواہش ہے کہ میں ہند کی سرزمین پر چلا جاؤں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خداداد اختیارات کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے اس شخص کو وہاں جس مقام پر تھے وہاں سے آپ نے ہند کی زمین پر اس کو ٹرانسفر کروا دیا. جیسے ہی وہ ہند کے مقام پر پہنچا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی روح قبض کر لی. اب جب دوبارہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہوا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ان کو گھور گھور کر اس طرح کیوں غور سے دیکھ رہے تھے. تو ملک الموت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے علم کے مطابق مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس شخص کی روح کچھ دیر کے بعد ہند کی سرزمین پر قبض کرنی ہے, تو آپ کی مجلس میں یہاں موجود تھا تو میں اس پر حیران تھا.
تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہواؤں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، دیگر مخلوقات کو اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کے تحت تصرف کرے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی اس واقعے سے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے۔ ناظرین، جہاں موت آنی ہے وہاں ہم پہنچیں گے کسی نہ کسی بہانے سے، اور اسی وقت پہنچیں گے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ بندہ کہیں ٹریول کر کے پہنچتا ہے، وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے، یا بہت ٹریول کر کے جیسے وطن واپس آتا ہے تو اس کی موت ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس کی موت لکھی تھی۔ تو موت کا وقت بھی مقرر ہے، مقام بھی مقرر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تیاری رکھنی چاہیے۔ بہرحال انعامات تو ایسے ایسے، ابھی آپ نے ہوا کے بارے میں سنا، آپ کے تصرف میں، جیسے میں نے کہا کہ آپ جیسی سلطنت جس کسی کو عطا کی گئی ایسی کسی کو نہیں دی گئی، تو آپ کے تصرف میں جنات بھی آپ کے تابع کر دیے گئے، یعنی جنات کے ذریعے گویا آپ کام لیتے تھے۔ پھر آپ کو خاص علم بھی عطا فرمایا گیا، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا، پرندوں کی بولی سکھائی، بادشاہوں اور انبیاء کرام کو دی جانے والی چیزوں جیسی چیزیں آپ کو عطا کی گئیں۔ جیسے آپ نے سنا کہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے آپ کے لیے بہا دیے گئے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ جیسی سلطنت آپ کو دی گئی ویسی کسی کو نہیں دی گئی۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ قرآن فرماتا، آپ نے عرض کی تھی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو ویسی ہی سلطنت عطا کی گئی، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عظیم ترین سلطنت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آخرت میں بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ اچھا، پھر یہ جو سلطنت آپ کو دی گئی نا، اس میں آپ کے جو کمالات، یا پھر یوں سمجھے کہ اس کے ذریعے آپ نے جو فوائد لیے یا جس طرح آپ نے اس کو یوز کیا، وہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ جیسے ہم نے سنا کہ نرم نرم ہوا چلتی تھی آپ کے حکم سے، پھر ہر معمار اور غوطہ خور جن یہ آپ کے تابع کر دیا گیا۔ اچھا، پھر آپ نے اس کی ڈیوٹیز کیا لگائیں کہ معمار جو تھے، معمار کہتے ہیں بلڈر کو، جنات کو کام دیا گیا آپ کی طرف سے کہ عجیب و غریب عمارتیں وہ تعمیر کرتے، اور غوطہ خور جو جنات ہوتے تھے وہ آپ کے لیے سمندر سے موتی نکال کر لاتے۔ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے جو موتی نکالوانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یوں ہی سرکش شیطان بھی، جنات کے ساتھ ساتھ سرکش شیطان بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے، جنہیں آپ ادب سکھانے اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں قید کروا دیتے تھے تاکہ وہ فساد نہ پھیلائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کی تعداد، اللہ اکبر، یاد رہے کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قرآن فرماتا ہے اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا، اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا۔ اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کیا کام لیتے تھے؟ اونچے اونچے محل بنوانا، شاندار عمارتیں بنانا، مسجدیں اور بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائی۔ تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شریعت میں تصویریں بنانا حرام نہیں تھا۔ پھر بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے، یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے ناظرین کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے، یہ بھی جنات کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ ایک ہی جگہ جبی ہوئی دیگیں، یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھی، بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں، لوگ سیڑھیاں چڑھ کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں بنائی گئی۔ اب چونکہ ہوا کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا سفر بھی بڑا فاسٹ ہوتا تھا۔ آج تو جہاز آ گئے ہیں، سپر سونک ایئر کرافٹ آ گئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہوا آپ کے قابو میں دی تھی تو آپ اتنی تیزی سے سفر فرماتے تھے کہ رفتار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھڑ سوار 1 مہینے میں سفر طے کرتا تھا۔ شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کا سفر برابر طے کر لیتے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کا کیلولہ اس تخر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس یعنی ایران کا شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینے کے راستے پر ہے، اور شام کو اس تخر سے روانہ ہوتے تو رات کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی 1 مہینے کا راستہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ کیا کہیں گے اسد بھائی، کیسی سلطنت؟ اس میں بڑا ہی خوبصورت یہ بیان ہے، اور واقعی اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو جو شانیں عطا کی مخلوق میں وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ یہاں پر 2 چیزوں کا بیان میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا اس کو مزید ایلیبوریٹ کریں۔
ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا اور آپ کو بعض مقامات پر اختیارات دیے گئے تو آپ نے علم کو اختیار فرمایا. واہ واہ واہ. تو یہاں پر ہمیں علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے علم عطا فرمائے اور وہ علم کے جو نفع بخش ہو انسان کی دین کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی برکت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے علم عطا فرماتا ہے تو وہ اس کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے. علم دین کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں علم اور علم نافع اس کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھنی چاہیے. یقین کریں جب علم کے فضائل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو بڑی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس علم کے حصول کے اندر اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ بندہ پڑھتا چلا جائے اور اس کے دل کے اندر اس کی رغبت پیدا ہوتی چلی جائے. دوسرا، آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو کسی اور کو عطا نہ ہوئی ہو، تو آپ کی سلطنت میں جنات کا بھی اور شیاطین کا مسخر ہونا، آپ کے زیر نگوں ہونا، یہ بھی شامل ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے جس کا میں مفہوم عرض کروں گا اور پھر اس سے ہمارے لیے بڑی ایک زبردست لرننگ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، امام الانبیاء، سب سے بڑی برکت اور فضیلت والے، اللہ کے مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. جتنے انبیاء کرام کو جو معجزات اور خصوصیات، اسپیشلٹیز عطا کی گئیں، وہ سب کی سب میرے آقا کو بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو صحابہ کرام بھی موجود تھے. دو مختلف صحابہ سے یہ روایت مروی ہے اور مختلف الفاظ ہیں. تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے کچھ کلمات ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کسی چیز کو پکڑنا چاہا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز کے دوران کچھ کہتے ہوئے سنا اور پھر آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ ایک جو ہے شیطان تھا، جن تھا، وہ مجھے نماز میں تنگ کرنے آیا تھا اور میری توجہ ہٹانے اور اس کے نماز میں خلل ڈالنے کے لیے. تو میں نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگی اور پھر میں اس کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے رب کی بارگاہ میں کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو کسی اور کو نہ ہو. تو میں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں کہیے کہ اکرام کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ حاصل نہ کیا، ورنہ تم دیکھتے میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور اہل مدینہ کے جو بچے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے. یہاں پر بڑا ایک خوبصورت جو تصور قائم ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اظہار فرمایا کہ میں چاہتا تو اسے پکڑ لیتا، یعنی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے. دوسری جانب ایک اکرام ہے، ایک مقام اور مرتبے کا لحاظ ہے. سارے انبیاء کرام ایک خاص جماعت ہے. تو آپ بڑے ہو کر اپنے سے چھوٹے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اکرام فرمائیں، ان کی بات کا خیال فرمائیں، ان کی تعظیم فرمائیں. تو اس کے لیے ہمارے لیے کتنی بڑی لرننگ ہے کہ اگر کوئی خصوصیت اللہ پاک نے میرے کسی بھائی کو عطا کی ہے اور کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر اس کی فضیلت اور افضلیت تھوڑی دیر کے لیے اگر واضح ہو رہی ہے تو مجھے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس کے اندر جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے، شامل ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اچھا یہ تو آج جو مطلب ہماری غلط طبیعتیں ہو گئیں کہ میرے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے تو میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام الانبیاء تو فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا تو اس کو پکڑ لیتا اور ستون سے باندھ دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرام کے اندر اس بات کو، اس عمل کو جو ہے وہ ترک فرمایا. کیا لرننگ ہے، کیا یعنی کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، پرسنالٹیز، اور اللہ پاک جنہیں مقام، مرتبہ اور حلم، بردباری عطا فرماتا ہے تو وہ پھر شو آف نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کا اکرام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور موقع آنے پر ان کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس کے ایمان تازہ ہو گیا اسد بھائی. یہ جو آپ نے واقعی جو حدیث سنائی ہے، سبحان اللہ، کتنا مطلب میں تو سوچتا رہا کہ اس میں کتنی باتیں سیکھنے والی ہیں کہ آج چھوٹے کو، اپنے سے کمتر کو، یعنی کوئی مرتبے میں یا اپنے آفس میں، اپنے ماحول میں بہت ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. دماغ میں اگر کسی کو کوئی عزت دیتا ہے یا کسی کا کوئی ہمارے سامنے آ کے کمال بیان کرتا ہے تو دل میں اچھا لگ رہا ہے، یا بندہ کہتا ہے ہاں یار وہ ہے ہی ایسا کمال والا اور یہ تو بڑا اچھا. یعنی کسی کے ایک وصف کی اگر ہمارے سامنے کوئی تعریف کرے، بے شک ہمارے پاس بھی وہ وصف ہو، تو کیا حرج ہے اگر اس
کی میرے بھائی کی کوئی تعریف کر رہا ہے، اور اگر اس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ایسا پھول ہے میرے آقا کی امت کا کہ اگر کوئی اس کی خوشبو سونگھ رہا ہے، اسے چوم رہا ہے، تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ تو کسی کی عزت میں ہمیں کوئی اپنے اندر کمی محسوس نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی، اب انبیاء کی باتیں نرالی ہیں، کیا جماعت ہے، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا اسد بھائی. اچھا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے علم کی آپ نے بات کی، فراست کا لیول، حکمت کا لیول، علم کا لیول کیسا تھا؟ ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، پھر اس پر راشد بھائی سے بھی مدنی پھول لیں گے. کہ ایک واقعہ ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا کہ رات کے وقت جو ہے وہ کسی کے کھیت میں کسی شخص کی کچھ بکریاں چلی گئیں. بکریاں کوئی چرانے والا تو تھا نہیں، بکریاں خود ہی چلی گئیں اور وہ کھیتی جو تھی وہ کھا گئیں. اب یہ مقدمہ لایا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو آپ نے اس کا فیصلہ یوں فرمایا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریاں جو اتنی کی ہیں جتنی اس کی کھیتی خراب ہوئی ہے. اب یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، تو آپ نے اس کو معاملے کو اس طرح ٹیکل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اور آسان صورت ہو سکتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اچھا آپ بتائیں اس سے بہتر صورت کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ بکری والا جس کی بکریاں ہیں نا، وہ اب کاشت کرے، فصل اگائے جو خراب ہوئی ہے، اور اتنی دیر تک بکریاں اس کو دے دی جائیں. جب فصل اتنی دوبارہ تیار ہو جائے اور وہ دودھ وغیرہ وہ استعمال کرتا رہے کہ جس کی کھیت خراب ہوئے ہیں، تو یہ بکریاں اس کو واپس کر دے، وہ کھیت اس کو واپس کر دے، کسی کا لاس بھی نہیں ہوگا اور چیزیں دونوں کو واپس مل جائیں گی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صورت کو پسند کیا. ایک بڑا لاجیکلی جواب تھا، مگر یہاں یاد رہے کہ یہ دونوں حکم اجتہادی ہیں، ان کی شریعت کے مطابق تھے. ہماری شریعت جو ہے اس میں یہاں الگ اس کا حکم ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی بکریاں چرانے والا ساتھ نہ ہو، بکریاں خود کسی کی کھیتی میں چلے جائیں، تو اب اس کی ضمانت یعنی اس کا کوئی تاوان وغیرہ لازم نہیں آتا. اچھا، اسی طرح ایک اور فیصلہ بھی ہوا، وہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ حدیث میں پیارے آقا نے بیان کیا کہ دو عورتیں جن کے ساتھ ان کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ایک بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ لے گیا. تو ایک عورت کہتی کہ میرا بچہ نہیں، تمہارا بچہ لے گیا. دوسری کہتی کہ تمہارا بچہ لے گیا، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ جو بچہ بچ گیا وہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے. چھوٹے بچے تھے تو شاید اس زمانے میں چہرے وغیرہ کو بھی پہچان میں مشکل تھا. تو یہ فیصلہ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ تمہارا ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں، آپ کو خبر دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، چھری لاؤ، بچے کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں، دونوں کو آدھا آدھا مل جائے گا. تو جو چھوٹی والی تھی نا، کہتے یہ نہ کریں، آپ ایسا کریں، یہ بڑی کو دے دی، اسی کا بچہ ہے. تو آپ نے پھر چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ اصل ماں ہے. کس نے کہا بے شک بچہ مجھ سے چلا جائے، اس بچے کو تکلیف نہ ہو. اور اب یہ حدیث پاک میں نبی پاک نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ فراست کے ساتھ آپ کے ڈیسیشنز ہوتے تھے جو آج بھی پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بچے کو کاٹتا کون ہے، لیکن آپ نے یہ ٹیسٹ لیا کہ دونوں میں سے کس کو زیادہ ایموشنلی اٹیچ کون سی ہے. ماں کہے گی بچہ میرے پاس نہ رہے، کہتی بڑی کا بچہ اس کو دے دے، اس کو کاٹے نہ. تو کہا یہ چھوٹی کا ہی ہے، یہ چھوٹی جو عورت تھی اس کا بچہ ہے. کیا کہیں گے راشد بھائی؟ سبحان اللہ، یہ انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے کہ وہ مخلوق میں جب فیصلہ فرماتے ہیں تو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. اور انبیاء کرام کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں، ظلم کی اور بربریت کی نفی فرماتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کا ذکر ہوا اور ان کے فیصلے کی ایک شان کا ذکر ہوا. میں چیونٹیوں والا ایک واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کو ذکر کروں گا، اور اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت کا بھی ایک بڑا شاندار واقعہ لکھا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، میں بیان کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کو غیر معمولی صلاحیتیں اور طاقتیں عطا کی جاتی ہیں. اگرچہ بظاہر انبیاء کرام بشری صورت میں آتے ہیں، لیکن سننے، دیکھنے اور کسی چیز کو پکڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ عام بندوں سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہے. وہ جو حدیث قدسی ہم سنتے ہیں بخاری شریف کی کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو محبوب بناتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ شخص سنتا ہے، اس کی آنکھیں بنتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. تو ان روایات کے جو مضامین ہیں وہ ہمیں انبیاء کرام کی سیرت میں بھی نظر آتے ہیں اور ان کے فیض سے اولیاء کرام کی سیرت میں بھی نظر آتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں روانہ ہوئے. سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ سلیمان کے لیے ان کے لشکر کو جمع کیا گیا، جس میں جنات بھی تھے، فرشتے، انسان بھی تھے اور پرندے وغیرہ تھے. حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی میں پہنچا. اب یہ کس مقام پر تھا؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ شام کا مقام تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ طائف سے بالکل قریب تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام ہے. وادی نمل جس کو کہا جاتا ہے، وہاں چیونٹیاں ہوتی تھیں. تو اب کافی فاصلے پر تقریباً 3 میل کا فاصلہ تھا، تو وہاں ایک چیونٹی موجود تھی جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی. اس نے دیگر چیونٹیوں سے خطاب کیا، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. قالت نملۃ، چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون،
کہ کہیں بے خبری میں لاشعوری میں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کا قول سنا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ اب یہاں پر یہ کتنا فاصلہ تھا، کتنا ڈسٹینس تھا، اس کو مفسرین نے بیان کیا۔ تفسیر جلالین میں ہے قد سمعہ من 3 امیال، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں نور العرفان میں کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اس طرح کی ایجادات موجود ہیں، اس طرح کی خوردبینیں موجود ہیں کہ انتہائی باریک ذرے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا کہ جو چونٹی کی آواز سن سکے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی شان ہوتی ہے، اور یہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ دور سے سننا رب کی صفت ہے۔ یعنی کسی انسان کے لیے، کسی نبی رسول کے لیے اگر یہ کانسیپٹ بنایا جائے کہ دور سے وہ ہماری آواز سن لیں گے تو معاذ اللہ اس کو ایمان کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ دور سے سن سکتا ہے، معاذ اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان گھٹائی ہے، کیونکہ دور سے وہ سنتا ہے جو دور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب سے قریب تر ہے۔ تو دور سے سننا یہ ہرگز رب کی صفت نہیں ہے، رب کی عطا سے رب کے بندوں کی صفت ہے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے اس کلام کو سنا۔ اب اس چونٹی کی ذہانت کیسی ہے اور اس کا گویا کہ عقیدہ کیسا ہے انبیاء کے حوالے سے، کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے، بربریت نہیں کرتے، اور انبیاء کے ساتھ جو ان کے مصاحب ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو صحابہ ہوتے ہیں وہ بھی عدل و انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدارک میں اسی نقطے کو ذکر کیا کہ قالت ذلک علی وجہ العذر واصفۃ سلیمان وجنودہ بالعدل، کہ یہ جو چونٹی نے کہا تھا نا کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہ تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر روند نہ دیں، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں۔ یعنی چونٹی کو بھی یہ معلوم تھا کہ بے خبری ہی میں یہ معاملہ ہوگا، اگر سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو، ان کے ساتھیوں کو پتہ چل جائے تو وہ ایسا ظلم نہیں کریں گے۔ تو یہ انبیاء کرام کی شان ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کے تحت امام نصفی نے یہ تفسیر مدارکی میں واقعہ ذکر کیا کہ کوفے میں ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور لوگوں کا ان کی طرف بڑا ہجوم ہوا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے، تو آپ نے سلیمان علیہ السلام کی اسی چونٹی کے بارے میں سوال کر لیا، اور سوال یہ کیا کہ یہ میل تھی یا فیمیل تھی، نر تھی یا مادہ تھی۔ اچھا، یہاں قرآن مجید میں نملتن کے کلمات ارشاد ہوئے۔ نملتن کہتے ہیں چونٹی کو، اور عربی زبان میں میل ہو یا فیمیل ہو دونوں کے لیے نملتن آتا ہے۔ دیگر علامات کے ذریعے، کانٹیکسٹ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ یہ میل کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا فیمیل کے لیے۔ تو اب وہ مطلب یہ سوال کیا، سب حیران تھے۔ پھر سوال کیا گیا حضرت امام اعظم ہی سے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ کیا انہوں نے کہا کہ مادہ ہے؟ نہیں، حضرت امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو چونٹی ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ چونٹی جنت میں جائے گی، تو حضرت امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فیمیل تھی۔ پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو امام اعظم نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت نملتن۔ اب قالت جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، فرمایا اگر یہ مذکر ہوتی، اگر یہ نر ہوتی، میل ہوتی تو قالا نملتن فرمایا جاتا، کالا آ جاتا۔ کیا بات ہے، امام اعظم کا بھی ذکر ہوا، حضرت سلیمان کی سماعت کا بھی ذکر ہوا، تو اب اس سے ذرا سوچئے کہ جب حضرت سلیمان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک کا ذکر خیر بھی یقیناً بار بار ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلام پہ بھی موجود ہیں۔ نبی پاک کی بات ہوئی ہے تو 2-3 اشعار سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنتے ہیں، وہ کلام سنتے ہیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان
پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دل کو پلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے آقا لیوا کے تلے لیوا کے تلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک اور بڑا کمال کا واقعہ جو بچپن سے جس کو کہیں کہ ہم سن رہے ہیں وہ ہے تخت بلقیس کا ہدہد کا واقعہ۔ اب ماجرا یہ ہوا کہ ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ ایک ایسا بھی علاقہ ہے جہاں باقاعدہ ایک ملکہ ہے اور اس کے لوگ ہیں، اس کے حواری ہیں، بڑا مال و دولت بھی ان کے پاس ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے پھر ہدہد کے ذریعے ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ایک مکتوب لکھا، اور بڑا کمال کا آپ نے مکتوب لکھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر آپ علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور پھر ہدہد سے جو فرمایا وہ قرآن میں موجود ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہ خط جب ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو اس کے وزراء اور اس کے سارے لوگ قریب تھے، تو وہ ہدہد نے وہ مکتوب ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ اس نے جب ملکہ بلقیس نے اس مکتوب پر مہر دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ تو عزت والا ہے اس لیے کہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے، اس نے مکتوب وہ سمجھ گئی کہ مکتوب بھیجنے والا کوئی جلیل القدر بادشاہ ہے، اس لیے عزت والا کہا، اور اس مکتوب کی جو ابتدا تھی وہ اللہ پاک کے نام سے تھی۔ اب اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیے کہ یہ تو ایک طرح سے ہمیں دین کی طرف دعوت دی ہے، ہمارے انہوں نے بلایا ہمیں، تو وزراء جو تھے وہ جنگ کی بات کرنے لگے کہ لڑائی کرتے ہیں ہم، تو آپ کے پیچھے جا کر مقابلہ کرتے ہیں، وہ بادشاہ ہے تو ہمارے پاس بھی تو سلطنت ہے۔ آپ بڑی سمجھدار تھیں، آپ نے پھر بتایا کہ جنگ کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس سے معاملات کیا خراب ہوتے ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، تو اور اس کی باتوں میں دانائی تھی۔ اب کیا ہوا کہ ملکہ نے ایک پلان کیا کہ ان کی بارگاہ میں تحائف بھیجتے ہیں، بڑے قیمتی تحائف بھیجتے ہیں، اگر وہ بادشاہ ہیں تو تحائف قبول کر لیں گے، معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، اور اگر واقعی نبی ہیں، دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے، وہ ہمیں ایمان ہی کی دعوت دیں گے، اسلام کی ہی دعوت دیں گے۔ تو بہرحال بڑے بڑے تحائف بھیجے گئے، بڑے قیمتی تحائف بھیجے گئے، اور جب وہاں گئے تو اللہ اکبر، جو حضرت سلیمان نے جواب دیا نا ناظرین، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ذکر موجود ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ اب جب یہ سوال کا یعنی تحائف بھی واپس آیا اور رپلائی بھی آیا، تو حضرت بلقیس اب تیار ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ملاقات کے لیے چلتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی بات سنتے ہیں۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ آ رہی ہیں، تو اب کمال کا جو واقعہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس اٹھا کر لائے۔ ناظرین، یہ کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا، کئی گز چوڑا کئی گز لمبا تخت ہے، اور یہ ایک اور ملک سبا ہے اور آپ دوسرے ملک میں ہیں، اور وہاں اس تخت کو لانا ہے۔ اب آپ کے چونکہ جنات بھی آپ کی ساتھ بیٹھتے تھے، تو ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں اس مقام یعنی محفل ختم ہونے سے پہلے مقام سے کھڑا ہونے سے پہلے میں تخت حاضر کر دوں گا۔ تو ابھی آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔
اب ذرا سوچیں کہ محفل برخاست ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. اب آپ کے ساتھ ایک آپ کے ساتھی تھے, آپ کے صحابی کہہ لیں, ان کے پاس کتاب کا علم بھی تھا اور قرآن میں ان کا جملہ موجود ہے, وہ کہتے ہیں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, وہ کہتے ہیں کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ حاضر کر دوں گا. اور ایسا ہی ہوا ناظرین کہ ودن اے سیکنڈز وہ اسم اعظم کا علم جانتے تھے اور وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا. اور جب جیسے وہ تخت سامنے آیا, سبحان اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر عاجزی فرمائی. آپ نے کیا فرمایا, وہ بھی قرآن میں موجود ہے, یہ میرے رب کے فضل سے ہے, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم, اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے, کرم فرمانے والا ہے. پلک جھپکنے میں ناظرین وہ تخت یہاں پہنچ جانا, اور اس کے بعد بھی عاجزی کرنا میرا کمال نہیں, ہماری محفل کا کمال نہیں, ھذا من فضل ربی. اچھا, یہاں پتہ چلا کہ اللہ والوں کی کرامت, لوگ کہتے ہیں کرامتیں کہاں سے لے آئے ہیں, تو کرامت کا تو قرآن میں ثبوت ہے. حضرت آصف بن برخیہ, مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ حضرت آصف بن برخیہ تھے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے, اور یہ ودن اے سیکنڈز ایک ملک سے دوسرے ملک میں تخت آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. اگین یہ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے, میں آپ کو کوئی اور کتاب نہیں سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں چلیں آپ کو, کچھ لوگ کہتے ہیں ریفرنس دیا کرو, چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو بھائی. اور یہ ریفرنس ہے سورہ نمل پارہ 19 آیت نمبر 40, پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. اور وہ لے آئے. تو پتہ کیا چلا کہ اولیاء, دیکھیں حضرت آصف بن برخیہ تو نبی نہیں ہے نا, تو وہ اللہ کے ولی ہوں گے, نیک آدمی ہیں, تو ولی سے کرامت کا ثبوت یہ قرآن میں موجود ہے. تو اگر کسی ولی کی کرامت ہم یہ بتائیں کہ وہ پلک جھپکنے میں کسی اور جگہ پہنچ گئے, اچھا یہ کس کی امت کے ولی ہیں, یہ حضرت سلیمان کی امت کے ولی ہے نا. تو جو سب سے افضل آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, اگر ان کی امت کا کوئی ولی کرامت دکھائے تو کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ دھوم مچا دی جاتی ہے, بھائی کسی نے کرامت بیان کر دی کہ بھائی فلاں ولی نے سفر جلدی کر دیا, یا کسی کی جناب امداد کر دی, یا کوئی کشتی ترا دی. تو یہ ٹینشن کیوں ہوتا ہے جب پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان کا امتی تخت لا سکتا ہے, تو میرے آقا کے امتی کی شان تو اور زیادہ ہونی چاہیے. یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمایا نا کہ وہ پچھلی امت کے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں. صدر الشریعہ نے بہار شید میں یہ عقیدہ لکھا ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام پچھلے نبیوں سے افضل, جس طرح یہ امت پچھلی امتوں سے افضل, بالکل اسی طرح اس امت کے اولیاء پچھلی امت کے اولیاء سے افضل ہیں. اور قرآن مجید میں کوئی یہ ایک واقعہ نہیں, حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو بے موسم کے پھل ملتے تھے اس کا قرآن مجید میں واضح طور پر عبارت النص میں بیان موجود ہے, یعنی اس کی تفسیر نہ بھی کی جائے تو لفظوں سے ہی کرامت کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا, کئی اور اولیاء کرام کا ذکر کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حسن عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے پروگرام میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ طی زمان اور طی مکان یہ انبیاء کی ایک شان ہوتی ہے کہ ان کو معجزے کے طور پر عطا کی جاتی ہے, اور اولیاء کرام کو یہ کرامت کے طور پر عطا کی جاتی ہے. اور میں نے وہ روایت بھی ذکر کی تھی, امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ بعض اوقات وقت میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ قلیل وقت میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں, اور اللہ کے نبیوں کے لیے اور اللہ کے ولیوں کے لیے فاصلوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے اور وقت کو سمیٹ دیا جاتا ہے. اس کی ایک شاندار مثال معراج کی رات میں نظر آتی ہے کہ صدیوں کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رات کے خفیف سے حصے میں طے کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ اس نے عقیدت عطا فرمایا. جی صاحب, یہاں پر میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. آپ نے ملکہ بلقیس کا بھی ذکر فرمایا, ہدہد کا بھی ذکر فرمایا, تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان بھی اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں انہی الفاظ کو لے کر بیان کرتے ہیں کہ پورا ایک خوبصورت نقشہ قائم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ہدہد کتنا کمال والا تھا. مفسرین نے لکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے آپ کا خصوصی فیضان اس پرندے کو ایسا عطا فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کہیں لشکر میں تشریف لے جاتے, آپ کو پانی کی حاجت ہوتی, وضو وغیرہ کے لیے آپ کے لشکر کو حاجت ہوتی, تو اب یہ ہدہد کیا کرتا تھا, یہ زمین کو چیک کرتا تھا. یعنی اس وقت سائنس کی اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی, اس طرح کے آلات تو نہیں تھے کہ زمین کے اندر کا پانی چیک کیا جائے, اگرچہ آج اس طرح کے آلات موجود ہیں, لیکن صدیوں پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کیسا یہ شاہکار تھا ہدہد کہ یہ اس مقام پر جہاں زمین میں پانی ہوتا اس کو تلاش کرتا, اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ کتنی دوری پر پانی ہے, اور یہ اپنی چونچ سے وہاں پر زمین کو کریدتا, اور پھر جنات جو ہیں وہ وہاں سے کھدائی کر کے پانی کو نکالتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد تھا, جو پرندہ تھا, وہ ملکہ بلقیس کی گویا کہ نوید لے کے آیا کہ وہ ایک ملکہ ہے, اور اس کو ایمان کی طرف راغب کیا گیا. اعلیٰ حضرت چشم تصور میں فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ عجم کے سلطان ہیں,
اور عرب کے سلیمان ہیں. واہ. سلیمان بھی بادشاہت سے، بادشاہ ہونے سے ہی گویا کہ استعارہ ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو عرب کے سلیمان ہیں. تو ان کا ہدہد، ان کا پرندہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ جو سدرہ پر رہنے والے جبریل امین ہے نا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدہد ہیں. اور وہ ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، وہ تو بلقیس کی خوشخبری لے کے آیا تھا، نوید لے کے آیا تھا. نبی کریم علیہ السلام کا ہدہد کیا لے کے آیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سدرہ سے حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں شفاعت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا، طائر سدر نشین مرغ سلیمان عرب. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمائی. اور واقعی یہ اللہ کی شان ہے. اور یہ بھی ایک ایسا معجزہ ہی کہیں گے کہ اس حدود کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ زمین کے اندر آج بڑی بڑی مشینیں لگا کے دیکھا جاتا ہے. بہرحال پھر ملکہ بلقیس جب آئیں اور حضرت سلیمان کی شان و شوکت اور آپ کا محل اور آپ کا سارا معاملہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد اپنا تخت بھی وہاں دیکھا، اور آپ نے یہ کروایا بھی اسی لیے تھا تاکہ اس پر اور نبوت کا اعجاز سامنے آ جائے، آپ کی حقانیت کی دلیل سامنے آ جائے. اور پھر اس نے آپ پر ایمان لائی. اور وہ جو ایمان لائی وہ الفاظ بھی بڑے پیارے قرآن میں موجود ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہتی ہے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. یعنی آپ کی وہ نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت کمپلیٹ ہوئی اور ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے. اور ایک اور چیز ہمیں جو اس میں لرننگ کے لیے ہے کہ جب تحائف دیے گئے تو اس وقت آپ نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت جو ہے وہ دے رہے تھے، تو آپ نے تحائف کو اس لیے قبول نہ کیا کہ یہ ایک پرسنالٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو فی زمانہ بھی جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھیں تو ذاتی مفاد کو ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے، تبھی ہماری نیکی کی دعوت جو ہے وہ امپیکٹ فل ہوگی. ہم امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، جہاں آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں تو وہاں پر آپ کی دنیا سے بے رغبتی، اس کا ایک بہت بڑا معاشرے پر اثر ہے. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار اس بندے کو تو اپنی کوئی ذات کے لیے کوئی غرضی نہیں ہے، تو اس کی نیکی کی دعوت جو ہے زیادہ پر تاثیر ہوتی ہے. اور یہ ایک لاجیکل بات بھی ہے. ایک بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گوشت فروش کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ گوشت فروش آپ کی تعظیم کرتا تھا. اس کو پتا تھا کہ آپ کے گھر پر ایک بلی ہے، تو وہ اضافی چھیچڑ اور اس طرح کی چیزیں آخر میں آپ کو پیش کر دیا کرتا تھا کہ جا کر آپ اپنی بلی کو جو ہے وہ ڈال دیا کریں، اور آپ اس کو قبول فرماتے تھے. وہ اپنے کاروبار کے اندر کوئی ڈنڈی مارتا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارادہ فرمایا کہ آج میں نے جو ہے نا اس کی اصلاح کرنی ہے، یعنی کہ اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے. تو جب آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کو منع کیا کہ تم ایسا مت کیا کرو، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا اب آپ مجھے سمجھائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح سے یہ حسن سلوک کرتا ہوں اور احسان کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے نیکی کی دعوت دینے کا ارادہ کیا تھا تو پہلے میں نے اپنے گھر سے بلی نکالی ہے، اب تمہیں کہنے آیا ہوں. یعنی کہ جو تمہارے ساتھ میری ایک غرض تھی یا تم جو اپنی طرف سے مجھے دیا کرتے تھے، تو اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا. تحفہ کہتے ہیں اندھا بھی کر دیتا ہے بعض. ہاں جی، تحفہ جو ہے وہ اندھا کر دیتا ہے. تو احسان قاطع اللسان، احسان زبان کاٹ دیتا ہے، نہیں پھر انسان بری بات پہ بھی ٹوک نہیں سکتا. جی، تو یہ ہمیں بہت زیادہ خاص طور پہ جس کو ڈیسیشنز لینے ہوں، جس کو نیکی کی دعوت دینی ہو، جس کو کسی کی اصلاح کرنی ہو، بعض اوقات نگران ماتحت کا معاملہ ہوتا ہے جس کو کنٹرول کرنا ہو، تو اس میں ان تحائف اور ان چیزوں سے بہت حد تک جس کی حکمت عملی کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن واقعی اب اچھا وہاں تو وہ ٹیسٹ ہی یہی تھا کہ دیکھتے تحفہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. ہاں جی، ہاں دیکھیں نا، تو اللہ پاک نے جو آپ کو علم عطا فرمایا تھا، خاص علم تھا. سبحان اللہ. تو یہ تو اسلامک ایک ہمارے مسائل کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں نا کہ طائف کے لین دین میں ہمارے تو پورے فقہاء نے مسائل بیان کیے. آج دنیاوی طور پر بھی جو سلاطین ہوتے ہیں یا حکومتی افراد ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، جو بھی پوسٹس ہوتی ہیں، تو جب تک آپ اس پوسٹ پر ہیں تو اس کے SOPs ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ہر ایک کا تحفہ قبول کرے گا. اس کے بھی رولز ہیں اور اسلام نے ہمیں پہلے ہی سے اس کے بارے میں متنبع کیا ہے. تو الحمدللہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. چلیں جناب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات طیبہ تو با کمال، معجزات سے بھرپور، کمالات سے بھرپور. اب جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو یہ بھی ایک ایسا ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ آج بھی اس کی پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جب بیت المقدس کی ایکچوئل بنیاد تو حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا. اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ وہ اس کو کمپلیٹ کریں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا. ہم نے پچھلے دنوں مدنی چینل پر بیت المقدس کی ڈاکیومنٹری دکھائی تھی اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ بہت بڑے بڑے پتھر ہیں اور یہ ہزاروں سال پرانی تعمیر ہے.
تو اس زمانے میں کرینز وغیرہ تو نہیں تھی، تو جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر کا آرڈر کیا. اور جب آپ کی اب یہ تعمیر ہو رہی تھی اور آپ کھڑے ہو کر گویا اس کی سپرویژن کرتے تھے، آپ کھڑے ہوتے تو جنات کام کرتے تھے، آپ کا ایک روب تھا. اب آپ کی وفات کا، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا، تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا دنیا سے جانا جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ یہ جو ہے نا وہ کام کرتے رہیں. اور ایک اور اس میں حکمت بھی یہ تھی کہ جنات کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں علم غیب ہے، تو یہ دعویٰ بھی باطل ہو جائے گا، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں دنیا سے چلا گیا، تو علم غیب والا دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا. تو اب ہوا یہ کہ آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا سے آپ نے ٹیک لگایا اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. اچھا، وہ جنات اپنا کام کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو روح مبارک ہے وہ دوران نماز ہی قبض کر لی گئی. اب آپ کھڑے ہیں، اب آپ جانتے ناظرین کہ جس کی روح قبض کر لی جائے تو بیٹھے بیٹھے بھی گر جاتا ہے، مگر آپ کھڑے رہے اور جنات اپنے کام کرتے رہے. بہت عرصہ ہو گیا. اچھا، بار بار دیکھتے کہ آپ کھڑے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ آپ بعض اوقات بڑی طویل نماز بھی پڑھتے تھے، تو وہ سمجھے کہ آپ عبادت میں ہی ہیں. حتیٰ کہ ہوا یہ کہ جب یہ کام کمپلیٹ کے قریب پہنچ گیا تو دیمک نے آپ کا عصا مبارک جو تھا وہ کھا لیا. جس عصا مبارک کے سہارے آپ کا جسم مبارک کھڑا ہوا تھا، تو وہ لاٹھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے. تب جنات کو پتہ چلا کہ آپ تو دنیا سے چلے گئے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں غیب بھی نہیں ہے. مطلب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ چند منٹ کے بعد ہی بھاگ جاتے. جو کام آپ کو دیا گیا تھا کئی سالوں تک، وہ گویا کئی مہینوں یا کئی سالوں تک وہ کام کرتے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر کھڑے رہے. آپ کی عمر صرف 53 سال رہی، اور 13 سال کی عمر میں آپ کو حکومت مل گئی تھی، اور 53 یعنی 40 سال تک آپ نے حکمرانی فرمائی. تو یہ واقعہ بھی آپ کا کیسا شاندار معجزہ ہے، اور کیا حکمت تھی. یعنی اپنی دنیا سے جانے کا بھی جو ہے نا وہ آپ نے چاہا. لیڈرشپ کوالٹی دیکھیں نا، انبیاء کرام ماشاء اللہ جاتے جاتے بھی کام پورا کروا. لفظ ان کے لیے بہت چھوٹا ہے جی، لیکن ایک سیکھنے کے لیے ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے حکمت عملی کے ساتھ کس طرح سے لوگوں سے جو ہے وہ کام لینا ہوتا ہے. اور اللہ کی شان ہے ان کی، تو ہر ادا جو ہے وہ دنیا میں آنا، دنیا میں وقت گزارنا، صرف 13 سال کے اندر سلطنت پر گامزن ہونا، اور پھر اس کو اتنا خوبصورت انداز پر جو ہے وہ لے کے چلنا. تو یہ انبیاء کرام کی بڑی زبردست شان ہے. اور واقعی جب سے یہ سلسلہ ہے، کسی بھی نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے ہر واقعے سے ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب. باتیں تو بہت ساری ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث بھی سن لیں تو انشاءاللہ ایک یوں سمجھے کہ علاج بھی آپ کو مل جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب گھر میں کوئی سانپ ظاہر ہو تو اسے یوں کہو، ہم تجھ سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد اور حضرت سلیمان بن داؤد کے وسیلے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایذا نہ پہنچاؤ، یعنی ہمیں تکلیف نہ دو. اس کے بعد اگر وہ دوبارہ ظاہر ہو تو اسے مار ڈالو، تو انشاءاللہ وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا آپ کو، انشاءاللہ خیر رہے گی. تو ناظرین، آج کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. آخری کچھ ورڈز آپ کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ ایک نقطے کو میں ذکر کرنا چاہوں گا. قبلہ مفتی قاسم صاحب نے بھی سیرت الانبیاء میں اس کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ واضح فرمان موجود ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ مال کا وارث نہیں بناتے، انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں. تو جو علم لیتا ہے تو وہ ایک عظیم حصے کو پاتا ہے. لیکن قرآن مجید برہان رشید میں یہ فرمایا گیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بن رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اپنے والد کے وارث بنے. اور وراثت کا لفظ جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مجازاً استعمال ہوا ہے. مفسرین نے اس کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہاں پر مالی وراثت مراد نہیں ہے، بلکہ روحانی جو کمالات ہیں ان میں جانشین بنایا گیا. اسی لیے امام علیہ سنت نے یہاں پر ورثہ کا ترجمہ جانشین سے کیا کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین بنایا گیا. اور اس پر مفسرین کرام نے دلیل کے طور پر یہ بھی بات بیان فرمائی کہ اگر مالی وراثت مراد لی جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، 19 صاحبزادے تھے، لیکن صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وہ جو جانشینی تھی اس کو وراثت سے تعبیر کیا گیا. ماشاءاللہ. چلیں جناب، امید ہے کہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی، مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی. اللہ ہمیں سیرت حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے عاجزی بھی ہو، خوف خدا بھی ہو، غریبوں کا خیال بھی ہو، اور سبحان اللہ حکمت عملی بھی ہو، علم دین بھی ہو، تو کیا بات ہے، زندگی نرالی بن جائے. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ایک اور نبی علیہ السلام کا ذکر لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.